اگر آپ اپنے باپ اور اپنے بچوں کی قبر کی زمین نہیں خریدنا چاہتے تو 29 جون اتوار کے دن پٹنہ کے گاندھی میدان میں حاضر ہو، جو تمہارے باپ دادا نے اللہ کے لیے وقف کیا۔ جی دوستو، ولی رحمانی نے کیا کچھ کہا ہے نہ کہ گاندھی میدان کے بارے میں لوگوں سے اپیل کی ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ آئیے اس کی پیچھے کی ریزن بتاتے ہیں کہ وہاں پہ وقف بچاؤ ترمیم بچاؤ کانفرنس ہونے والا ہے۔ اس میں لوگوں سے اپیل کی ہے، خاص طور مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ ہم ایک ہیں، وہاں پہ ہم حکومت کو للکاریں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا چاہیں گے ہم اس کالے قانون کو نہیں مانتے، حکومت کے خلاف پردرشن کریں گے پٹنہ کے گاندھی میدان میں یکجہتی ہو کر لاکھوں کی تعداد میں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اس میں تقریباً 10 لاکھ لوگ بھی جمع ہوں گے۔ آئیے ولی رحمانی کیا کچھ کہے ہیں اس کو سنتے ہیں۔ ان زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا تھا، ان زمینوں کو چھینا جا رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا ولی رحمانی اور اس وقت میں بہار کے سرزمین پہ کھڑا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پٹنہ ایئرپورٹ پہ ہوں، جس کا نام جے پرکاش نارائنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پٹنہ میں کیا کر رہا ہوں، میں بہار کی سرزمین پہ کیا کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہار کیوں آیا ہوں، میں آپ کو پٹنہ کے بہار کے ایتہاسک گاندھی میدان پہ لے چلتا ہوں اور وہاں بتاؤں گا کہ میں بہار کیوں آیا ہوں۔ جی ہاں، میں پٹنہ کے گاندھی میدان میں آ چکا ہوں۔ یہ ایک ایتہاسک میدان ہے اور گاندھی جی کی مورتی بالکل آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہار وہ سرزمین ہے جہاں کے چمپارن ضلع سے گاندھی جی نے اپنی آزادی کی لڑائی شروع کی تھی، ستیہ گرہ شروع کیا تھا۔ اور یہ گاندھی میدان وہ گاندھی میدان ہے جس 1942 میں گاندھی جی نے جب بھارت چھوڑو آندولن شروع کیا تھا تو انہوں نے اسی گاندھی میدان سے اس آندولن کو شروع کیا تھا۔ یہ وہی میدان ہے جس میدان سے 1974 میں جے پرکاش نارائن نے جے پی آندولن شروع کیا تھا، جس آندولن نے ہندوستان کی پولیٹکس کے رخ کو بدل دیا۔ اور آج میں پھر اسی میدان میں حاضر ہوں، امارت شریعہ اور حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کے حکم پر، ان کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں یہاں حاضر ہوں تاکہ 29 جون کو جو وقف ترمیمی قانون کے خلاف ایک بڑا ایتہاسک پروٹیسٹ آندولن ہونے جا رہا ہے، اس آندولن میں شرکت کرنے میں بھی آ رہا ہوں۔ پورے بہار کے لوگ اور پورے ہندوستان کے لوگ آ رہے ہیں۔ ہم یہ امید کر رہے ہیں اب تک کا ہندوستان کا یہ سب سے بڑا آندولن ہونے والا ہے جس میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ شرکت کرنے والے ہیں۔ جب گاندھی جی نے انگریزوں کے خلاف ستیہ گرہ شروع کیا تھا، اس لڑائی میں، اس جنگ میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ گاندھی جی کے بھارت چھوڑو آندولن میں جو اسی میدان سے شروع ہوا، اس میدان میں ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سارے تھے۔ مسلمانوں نے اپنی سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، اپنی جانوں کو دیا ہے، جانوں کو گنوایا ہے، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اور آج مسلمانوں سے اتنی نفرت کی جا رہی ہے کہ جب مسلمان زندہ ہے تو کہتے ہیں کاغذ دکھاؤ ورنہ تمہارا نام NRC لسٹ میں نہیں ہوگا، کاغذ دکھاؤ ورنہ تمہیں اس ملک سے نکال دیں گے۔ اور پھر جب مسلمان مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم اپنے مردوں کو قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے کیونکہ قبرستانوں کی زمینیں بھی ہم چھین لیں گے، جو وقف کی زمینیں ہیں انہیں بھی ہم چھین لیں گے۔ مسلمانوں سے یہ کیسی نفرت کہ انہیں ہم زندہ بھی نہیں چاہیے، انہیں ہم مردہ بھی نہیں چاہیے۔ بلکہ حیرت کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ ایتہاسک گاندھی میدان کو بھی ایک مسلمان نے ڈونیٹ کیا تھا جن کا نام تھا خیرن میاں۔ ایک مسلمان کی دی ہوئی ڈونیٹ کی ہوئی میدان سے آزادی کی جنگ کی لڑائی شروع ہوئی تھی۔ جب سے وقف ترمیمی قانون لاگو ہوا ہے تب سے لے کر اب تک اس ملک میں کئی سارے مدرسوں کو، مسجدوں کو توڑ دیا گیا ہے، وقف کی زمینیں چھین لی گئی ہے اور ان خبروں کو بھی دبایا جا رہا ہے۔ بلکہ بھی حال فی الحال میں ساکشی مہاراج نے یہ تک کہہ دیا کہ مسلمانوں کو قبر کی کیا ضرورت ہے، مسلمانوں کے مردہ لاشوں کو جلا دیا جائے، انہیں قبرستان اور قبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے باپ کی قبر کی زمین نہیں خریدنا چاہتے کیونکہ قبرستان کی زمینیں چھین لی جائیں گی تو 2 گز زمین بھی آپ کو اپنے باپ کے لیے، اپنے والد کے لیے خرید کر انہیں دفنانا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے باپ اور اپنے بچوں کی قبر کی زمین نہیں خریدنا چاہتے تو 29 جون اتوار کے دن پٹنہ کے گاندھی میدان میں حاضر ہوں، وہی میدان میں جہاں سے آزادی کی لڑائی شروع کی تھی گاندھی جی نے، پھر سے ہم حاضری لگائیں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اس قانون کے خلاف ہیں۔ 10 لاکھ لوگ تو اس دن آ رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ 10 لاکھ لوگ آ رہے ہیں، مگر سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ان 10 لاکھ لوگوں کی فہرست میں آپ کا نام ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ کل قیامت کے دن جب اللہ سوال پوچھے گا کہ تمہارے باپ داداؤں کی محنت، خون پسینوں کی کمائی ہوئی پیسوں کی زمینوں کو جو تمہارے باپ دادا نے اللہ کے لیے وقف کیا، جب ان زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا تھا، ان زمینوں کو چھینا جا رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ تو اس وقت آپ کے پاس 2 آپشن ہوگا۔ ایک یہ کہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر شرمندہ ہو کر آپ کہیں کہ اللہ ہم بے شرم تھے،
हम अपने घर में बैठे हुए थे इतवार के दिन। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि अल्लाह जब पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान उभर कर गांधी मैदान में हाजिर लगाने आए थे अमीर शरीयत के पुकार पर, उनके हुक्म पर, तो हम भी उन 10 लाख लोगों में शामिल थे। हमारे बाप दादाओं के मेहनत से कमाए हुए पैसों के उन जमीनों को जो हमारे बाप दादाओं ने अल्लाह के नाम पे वक्फ किया, उन जमीनों की हिफाजत के लिए हम भी गांधी मैदान में हाजिर थे। मेरे भाइयों, हमें समझना होगा कि वक्फ तरमीमी कानून हिंदुस्तानी मुसलमानों के वजूद पर आखिरी हथौड़ा है। अगर हम अब नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंची है तो आपको 2 काम करना है। पहला काम कि आपको ये अहद करना है कि 29 जून को आपको गांधी मैदान में हाजिर होना है, अपने पूरे गांव वालों के साथ, जिले वालों के साथ। बस भरकर आप पैसे इकट्ठा करें, सब लोग मिलकर 10-10 बस हर गांव से करें और इस गांधी मैदान में हाजिरी लगाएं। पहला काम। दूसरा काम कि आप खुद भी अपनी एक वीडियो बनाएं और अपने फेसबुक पे डालें ये कहते हुए कि मुझे अपनी बाप की कब्र नहीं खरीदनी, इसलिए मैं भी गांधी मैदान आ रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे वीडियो के बाद 1 लाख मुसलमान, कम से कम 1 लाख मुसलमान अपने फेसबुक पर ये कह के डाले कि मैं भी गांधी मैदान आ रहा हूं 29 जून को हजरत अमीर शरीयत की पुकार पर, ताकि हम वक्फ की जमीनों को बचा सके अल्लाह की रजा के लिए। दोस्तों, ये था वली रहमानी का दर्द मंदाना अपील। तो आपने सुना, तो आप सभी दोस्तों, अब आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पटना के गांधी मैदान में पहुँचे, वक्फ बचाओ तरमीम बचाओ कॉन्फ्रेंस में शामिल हो। जज़ाकल्लाह।